الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا الی اللہ جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرات سامعین، بزرگوں اور دوستو، اللہ کی طرف سے ہمیں بار بار مختلف قسم کے مواقع ملتے رہتے ہیں، اور سمجھدار آدمی کی سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ موقع کا فائدہ اٹھائے۔ جب کوئی بندہ موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر وہ موقع چلا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے، لیکن جس آدمی نے موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا اور پھر وہ موقع چلا گیا، اب اس کے لیے پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں۔ پھر بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بار بار آتے ہیں، لیکن کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بار بار نہیں آتے۔ مثلا اللہ پاک نے ہم کو جینے کا موقع دیا، زندگی یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک مرتبہ ملتا ہے، جتنے دنوں کے لیے بھی ملے، اور وہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو ہم دنیا میں جینے کا اتنا بڑا موقع دیں گے۔ جب یہ موقع چلا جائے گا، اب آدمی بعض مرتبہ یہ درخواست کرے گا کہ پروردگار ایک موقع اور مل جائے، لیکن وہ دوسرا موقع پھر ملنے والا نہیں۔ تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی مبارک ارشادات میں مختلف مواقع کی خصوصی نشاندہی فرمائی۔ ایک تو ہے کہ ہر موقع کا بندہ فائدہ اٹھائے، جیسے مجلس دینی اس کا فائدہ اٹھائے، ہر موقع فائدہ اٹھانے کا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اور کچھ مواقع ایسے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی نشاندہی فرما کر اپنی امت کو ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کو حکم دیا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک حدیث اور اسی سلسلے کا امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے ایک ارشاد پڑھا ہے، تو مشہور حدیث بار بار سنتے ہیں، جس میں پیغمبر علیہ السلام نے ہم سب کے لیے 5 مواقع کی نشاندہی فرما کر ہم میں سے ہر ایک کو حکم دیا ہے کہ ان 5 مواقع کا فائدہ اٹھاؤ، ان مواقع کے ہاتھ سے جانے سے پہلے، جس میں ایک موقع فرمایا شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کا فائدہ اٹھاؤ بڑھاپے سے پہلے۔ ظاہر بات یہ جوانی بھی ہے، ایک مرتبہ مل گئی کچھ سال چلے گی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ جوانی رخصت ہوتی جائے گی، اور جب رخصت ہوگی اب وہ جوانی دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتی۔
صحت بعض مرض لوٹ آتی ہے. ایک آدمی بہت زیادہ بیمار تھا, بظاہر صحت مند ہونے کی کوئی توقع, لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا فوراً اچانک اللہ پاک نے اس کو پھر سے صحت مند فرما لیا. یہ ہو سکتا ہے, لیکن جہاں تک جوانی کا معاملہ ہے, جب تک ہے, جب جوانی چلے گی اب وہ جوانی دوبارہ لوٹ کر آئے گی نہیں. تو فرمایا شبابک قبل حرمک, کہ اپنی جوانی کا فائدہ اٹھاؤ بڑھاپے سے پہلے. آج کل جوانوں کی اکثریت اس جوانی کا جو عظیم سرمایہ ہے اس کا فائدہ نہیں اٹھاتی, اور جو بہت ہی سمجھدار بنتے ہیں خود, یا ان کے ماں باپ سمجھدار بن گئے, تو وہ ایک ایسا فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی جوانی کا کہ وہ خود فائدہ بھی ہمیشہ ساتھ دینے والا نہیں. مثلا آج کل مروجہ تعلیم کا زور و شور ہے, اور یقیناً وقت کی ضرورت ہے, تو زیادہ سے زیادہ آج کل کا جوان بچپنے سے لے کر جوانی کی اچھی حد تک اپنا یہ قیمتی جوانی کا حصہ جو ہے لگا کر کوئی ڈگری حاصل کر لیتا ہے, اور اس کے بعد اپنی کوشش وغیرہ کر کے اس کو کوئی روزگار مل گیا. اب یہ جوان سمجھتا ہے اور اس کے والدین سمجھتے ہیں کہ واقعی ہمارے بیٹے نے جو ہے اس قیمتی جوانی کا بھرپور حصہ فائدہ اٹھایا. حالانکہ یہ فائدہ ہے, فائدہ ہونے کا انکار نہیں, لیکن اس کو بھرپور فائدہ کہنا یہ بہت بڑی نادانی, بہت بڑی نادانی. میں اکثر مثال کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک آدمی کے پاس اچھا خاصا مال ہے, مثلا 50 لاکھ روپے اس کے پاس ہیں. اگر وہ آدمی سمجھداری کے ساتھ ان 50 لاکھ کو تجارت میں لگائے یا کسی اور طریقے سے اس کے ذریعے کچھ روزگار کا معاملہ تلاش کرے, تو وہ ماہانہ 50 لاکھ پر مثلا 2 لاکھ کما سکتا تھا. لیکن اس اللہ کے بندے نے 2 لاکھ کمانے کے بجائے وہ ماہانہ 10,000 روپے کماتا ہے. تو فائدہ تو اٹھایا اس نے 50 لاکھ کا. فائدہ کیا اٹھایا کہ 10,000 کمائے, اور یہ 10,000 بہرحال اس سے کوئی نہ کوئی کام چلے گا. اس نے یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اس نے فائدہ نہیں اٹھایا, لیکن 50 لاکھ جو اس نے لگائے ان 50 لاکھ کے مقابلے میں ماہانہ 10,000 کمائے, اس کو کمائی نہیں کہتے. اور وہ 2 لاکھ کما سکتا تھا, وہ 4 لاکھ کما سکتا. 4 لاکھ کمانے کے بجائے 10,000 کمائے. سب سے بڑی بے وقوفی تو یہ ہے اس کی نادانی. پھر اس سے بڑھ کر نادانی یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسے سمجھدار کوئی ہے ہی نہیں, یہ اس سے بڑی بے وقوفی. اسی طرح اس جوان کی, اس جوان کے گھر والوں کی, اس کے بڑوں کی بدترین بے وقوفی ہے, بدترین نادانی ہے, بدترین ناسمجھی ہے, جس نے اس زندگی کے قیمتی سرمایے کو لگا کر صرف اور صرف ڈگری حاصل کی, اور صرف اس زندگی کے سرمایے کو لگا کر اپنے روزگار کا راستہ پیدا کیا, اور خود بھی خوش ہے, اور اس کے والدین اور اس کے گھر کے بڑے بھی خوش ہیں کہ ہاں ہمارے بیٹے اور ہمارے بچے کی زندگی جو ہے وہ کنارے لگ گئے, اور بہت کچھ اس نے حاصل. بے وقوفی ہے, انتہا سے زیادہ نادانی. میں اکثر وہ مثل پیش کیا کرتا ہوں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. آدمی کو کوئی چیز حاصل کرنی ہو, مثلا ایک طالب علم چاہتا ہے کہ میں ڈاکٹری کی ڈگری پاؤں, میں انجینئرنگ کی ڈگری پاؤں,
کوئی تاجر چاہتا ہے کہ میں ماہانہ 1,00,000 روپے پاؤں، ظاہر بات ہے ماہانہ 1,00,000 روپے پانے کے لیے اس کو کچھ کھونا پڑے گا۔ جو سرمایہ اس کے پاس موجود ہے، چاہے اپنے پاس موجود ہے یا کسی سے ادھار لے رہا ہے، اپنے پاس سرمایہ موجود ہے یا کسی سے ادھار لے کر پہلے اس کو کھونا پڑے گا، اس کے بعد پانے کا معاملہ آئے گا۔ لیکن ہر سمجھدار آدمی کھونے سے پہلے 10 بار سوچے گا کہ میرے پاس جو 10 لاکھ کا، 50 لاکھ کا، 20 لاکھ کا سرمایہ اپنا ذاتی موجود ہے، یا میں کسی اپنے دوست سے ادھار لے لوں اور اس کے بعد میں اس کو تجارت کے اندر لگاؤں، تو آخر پاؤں گا کیا؟ میں ماہانہ مجھے کتنا ملے گا یا سالانہ کتنا ملے گا؟ ایسا ہی کرے گا کہ نہیں؟ تو کچھ پانے کے لیے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کچھ کھونا۔ لیکن ہر کھونے والا کھونے سے پہلے 10 بار سوچے گا کہ یہ سرمایہ کھو کر میں پاؤں گا کیا، اور دونوں چیزوں کے درمیان تقابل کرے گا کہ جس چیز کو میں کھونے جا رہا ہوں اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کو کھو کر جو چیز میں پاؤں گا اس کی حیثیت اور اس کی قیمت کیا ہوگی۔ اگر اس کو یہ لگا کہ جس چیز کو کھونے جا رہا ہوں اور جو چیز پانے کی توقع ہے دونوں میں کوئی زیادہ فرق ہے نہیں، تو اس کے باوجود وہ موجودہ چیز کو کھوئے گا؟ ہرگز نہیں۔ کھونے سے فائدہ ہی کیا ہے؟ پھر تو یہ اچھی ہے۔ اور اگر لگا کہ کھوؤں گا اور 1 سال کے بعد تھوڑے سے معمولی اضافے کے ساتھ پاؤں گا، تب بھی ایسی بے وقوفی نہیں کرے۔ کھوئے گا جب اس کے اطمینان ہو کہ اس سرمایہ کو کھو کر جو سرمایہ میں پاؤں گا وہ اس سے کئی گنا کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا، تب ایسا قدم اٹھائے گا۔ لیکن جب ہمارے پاس جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اپنی زندگی کا سرمایہ، یا زندگی میں بھی سب سے زیادہ جو ہے سرمایہ وہ ہے جوانی کا قیمتی سرمایہ، جب اس کے کھونے کا نمبر آتا ہے تو وہاں ہر آدمی الا ماشاء اللہ اکثر و بیشتر نادان بے وقوف بن جاتے ہیں کہ 3 سال کا بچہ ہو گیا، ارادہ کر لیا مجھے اپنے بچے کو بہتر سے اچھا ڈاکٹر یا اچھا انجینئر یا کچھ اور بنانا ہے، اس کے لیے کم سے کم 25 سال کے لگ بھگ ہونا پڑے گا۔ 25 سال سے پہلے تو ڈاکٹر نہیں بنے گا۔ 3 سال کی عمر میں جب بچے کو اس نے اسکول چھوڑا اور پہلے سے اس کا ارادہ کیا ہے کہ میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بن کر دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے بچے کو انجینئر بن کر دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے بچے کو جو ہے لیکچرر یا کچھ اور بن کر دیکھنا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلی فرصت میں اس کو کیا کرنا، ارادہ کرنا پڑے گا کہ مجھے اپنے بچے کی زندگی کے اب سے لے کر مسلسل 20 یا 25 سال تک سودا کر لیا نہیں کر لیا، 25 سال کھونے کا ارادہ کر لیا اور پائے گا کیا؟ 25 سال کے بعد کوئی یقین ہی نہیں۔ کتنے ایسے کہ سفر کا ارادہ کر لیا 25 سال کا، 25 سال کے کھونے کا ارادہ کر لیا، ابھی 25 سال کے سفر میں 15 ہی سال ہو گئے تھے، اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ تو جس کو پانے کے لیے کھویا تھا وہاں پہنچا ہی نہیں، وہ بھی نہیں ملا، اور اگر ملا بھی اور اس کے بعد اچھی نوکری ملی بھی، تو جب بھی یہ نفع، یہ سودا کوئی نفع والا سودا نہیں، یہ جو نادان اپنی نادانی کے سبب اس ڈگری کو اور اس ذریعے معاش کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اس کی سب سے بڑی نادانی یہ ہے کہ اس نے ڈگری کی قیمت کو تو سمجھ لیا، اس نے اس ذریعے معاش کی قیمت اور اس کی قدر کو تو سمجھ لیا، لیکن جو 25 سالہ زندگی کا سرمایہ کھویا، اس نادان نے، اس بے وقوف نے، اس ناسمجھ نے اس کی قیمت کو سمجھا ہی نہیں۔
اگر سمجھتا تو اپنی اس نادانی اور اپنی اس بیوقوفی پر کبھی خوش نہ ہوتا. بیوقوفی. میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ کسی بچے کو ڈاکٹر بنانا انجینئر بیوقوفی ہے. میں اس کو بیوقوفی نہیں کہہ رہا ہوں. اچھی تنخواہ مل گئی, اچھی ملازمت مل گئی اور اس کو میں بیوقوفی نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ بیوقوفی میں اس چیز کو کہہ رہا ہوں کہ 25 سال کے بدلے میں جو صرف ڈاکٹری مل گئی, صرف انجینئرنگ مل گئی اور صرف اچھی ملازمت مل گئی, یہ ہے بیوقوفی. یہ تو ایک ضمنی فائدہ تھا اس زندگی کے سرمایے کا, ضمنی فائدہ, فانی فائدہ, ختم ہونے والا فائدہ. لیکن اس زندگی کے سرمایے کے بدلے میں جو حقیقی فائدہ حاصل کیا جا سکتا تھا اور جس حقیقی فائدے کے لیے رب کائنات نے اس انسان کو دنیا میں پیدا کیا تھا, اس حقیقی فائدے سے یہ محروم رہا. اور خود اس اللہ کے بندے کو اپنی اس محرومی کا احساس بھی نہیں. بھائی ڈگری کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا. ڈگری ضمنی چیز ہے, روزگار ضمنی چیز ہے, ملازمت ضمنی چیز ہے, اصلی نہیں. اکثر مثال دیتا ہوں, ایک بچہ کوئی اچھی ڈگری حاصل کرنے کے لیے اپنی ریاست سے یا ملک سے باہر گیا, جس کالج کے اندر, جس یونیورسٹی کے اندر وہ گیا, وہاں تعلیم تو بس برائے نام ہی ہے, کھانا پوری. حالانکہ ماں باپ نے بہت پیسہ لگا کر بھیجا تھا کسی اور ملک میں اور بڑی امیدوں کے ساتھ بھیجا تھا. البتہ وہاں کی رہائش 5 اسٹار ہوٹل سے بھی آگے, اور ہر راحت اور ہر آرام کی چیز اور اس کی طبیعت کو خوش کرنے والی ہر چیز وہاں مہیا ہے, سوائے کس کے؟ تعلیم کے, سوائے پڑھائی کے. باقی ہر چیز ایسی ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے ایسی اعلیٰ درجے کی رہائش کا موقع ملے گا, ایسے اعلیٰ درجے کا کھانا ملے گا, ایسے اچھے طبیعت کو خوش کرنے والے ساتھی ملیں گے, ایسا اچھا پرامن ماحول ملے گا. سوچا بھی نہیں تھا جو کچھ اس کو ملا. لیکن اگر نہیں ملا تو کیا نہیں ملا؟ پڑھائی نہیں ملی, تعلیم نہیں ملی. اب اگر یہ سمجھدار ہے تو بتائیے یہ وہاں خوش رہے گا کہ پریشان ہوگا؟ کیا ہوگا اس کو؟ اگر سمجھدار ہے تو کیا رہے گا؟ اور اپنے گھر والوں کو خط لکھتا ہے, یہ ٹیلی فون کے ذریعے بتاتا ہے کہ بھائی یہاں کا کھانا, یہاں کا پینا, یہاں کی رہائش, یہاں کا پرامن ماحول, یہ تو میں نے زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ کبھی مجھے ایسا ماحول ملے گا. بس ایک کمی ہے کہ تعلیم نہیں. تو گھر والے کیا مشورہ دیں گے کہ پڑھے رہو؟ کہیں گے رہو. پھر وہ بھی بیوقوف, وہ کیا کہیں گے کہ بیٹا ہم نے آپ کو ان چیزوں کے لیے بھیجا ہی نہیں تھا. ہاں اگر اچھی تعلیم کے ساتھ یہ چیزیں بھی ہوتی تو ہمارے دل کو اور زیادہ خوشی ہوتی کہ ہمارے بیٹے کا اصل کام بھی ہو گیا اور ساتھ ساتھ اس کے لیے راحت اور چین و سکون کے سارے اسباب کیا ہیں؟ مہیا. لیکن بیٹا جب اچھی اصل مقصد ہی حاصل نہیں ہوا تو وہاں کے ماحول کو, وہاں کے کھانے پینے کو, وہاں کی رہائش کو لے کر ہم کیا فوراً چلے آؤ کہیں گے کہ نہیں؟ اب اگر معاملہ برعکس ہے کہ کھانے کے اعتبار سے, پینے کے اعتبار سے, رہائش کے اعتبار سے ذرا اس کو بیچارے کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. وہ ایسے ماحول میں ایسے کھانے پینے کا اور ایسی رہائش کا عادی اچھے گھرانے کا تھا, وہاں گھر میں کھانا بھی اچھا تھا, رہائش بھی اچھی, سارا آرام کا سامان تھا, وہاں ان میں سے کوئی چیز اس کو نہیں مل رہی. لیکن پڑھائی اور تعلیم
جیسی اس کو وہاں ملی وہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اس کو یہ ذہن میں نہیں تھا کہ اتنی معیاری تعلیم وہاں ہوگی. ہے یہ سمجھدار؟ بتائیے بھاگ کر آئے گا کہ رہے گا؟ ہاں رہے گا. اور اگر اپنے والدین کو بھی لکھا اور وہ بھی خیریت سے سمجھدار تھے تو وہ بھی کیا مشورہ کریں گے کہ بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ابھی موقع ہے، کھانا پینا یہ تو زندگی بھر کھاتے رہو گے، فی الحال اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ، جب ایسی تعلیم تم کو کہیں اور نہیں ملے کیوں چھوڑ کر؟ سب ہی کہیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم وہاں پر اس کا اصل کام تھا، اور رہائش کھانا پینا وغیرہ وہ ضمنی چیزیں تھیں. جب اصل کام ٹھیک طریقے سے ہو گیا تو ضمنی چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں جاتی. لیکن جب اصل ہی کام نہ ہوا تو ضمنی چیزوں کو لے کر کیا کرے گا؟ یہی حال، یہ جو میں نے بے وقوفی کہا کہ ڈگری لے کر خوش، روزگار کا موقع مل گیا تو اپنے جیسے لگتا ہی نہیں. اگر اتنا ہی ملا تو بے وقوفی ہے. اس لیے کہ رب کائنات نے جو اس کو دنیا میں بھیجا تھا، کھانا پینا، مکان بنانا، روزگار کے مواقع مہیا کرنا، یہ اس کا اصلی کام، یہ تو ضمنی ہے. اس کا اصل کام ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی، عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتے ہیں کہ جنات اور انسانوں کو تو میں نے محض اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا. جیسے کالج میں، یونیورسٹی میں اصل کام کیا ہے؟ تعلیم. تو یہ جو دنیا کا جو یہ نظام ہے اور دنیا کی جو زندگی ہے، اس آسمان کی چھت کے نیچے اور اس زمین کے فرش کے اوپر جتنی دیر ہم کو رہنا ہے، اس میں ہمارا اصل کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اور اپنی آخرت بنانا طے شدہ ہے. یہی ہمارے اصل دو کام ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ کی بندگی کے ذریعے اپنی آخرت بنانا. باقی جتنے بھی کام ہیں، چاہے وہ مروجہ تعلیم کا معاملہ ہو، بہتر سے بہتر روزگار کا مسئلہ ہو، ملازمت ہو، مکان ہو، فیکٹری ہو، سڑکیں ہوں، بجلی ہو، سواری ہو، لباس اور دوسری جتنے بھی دنیا بھر کی چیزیں ہیں، وہ دنیا بھر یہ ساری چیزیں ہماری ضمنی ضرورت ہے، اصلی نہیں. تو جب یہ کالج کے اندر پڑھنے والا، اسکول سے لے کر کالج اور پھر یونیورسٹی تک جانے والا، اس 25 سالہ عرصے میں صرف ضمنی کام کر گیا اور جو اصلی کام تھا اس کی طرف اس نے کبھی توجہ ہی نہیں دی، اور اس کے باوجود خود بھی خوش اور اس کے گھر کے بڑے بھی خوش. بتائیے نادانی اور بے وقوفی ہے کہ کچھ اور ہے؟ نادانی، بے وقوفی. اس کے بجائے تو اچھا یہ تھا، برا نہیں ماننا، معاملہ صاف ہے. اس کے بجائے اچھا یہ تھا کہ یہ کبھی اسکول کا دروازہ دیکھتا بھی نہ. ہاں، اس کی زندگی میں ایمان ہوتا، شرم و حیا ہوتی، فکر آخرت ہوتا، اس کی زندگی میں نمازیں ہوتی، روزے ہوتے، تلاوت ہوتی، یہ ساری چیزیں ہوتی، اور اسی کے ساتھ یہ جوانی کی آخری حد کو پہنچ گیا. تو جو ضمنی چیزیں تھیں وہ تو میسر نہیں ہوئی، لیکن جو اصل سرمایہ تھا، جو اصل اس کا مقصد، وہ حاصل ہو گیا. یہ اس سے کروڑوں اربوں کھربوں گنا صاف معاملہ ہے. آج کل کا ایسی بات کہنا ذرا مشکل لگتا ہے لوگوں کو، لیکن اربوں کھربوں گنا بہتر ہے وہ بندہ جس نے سکول کا دروازہ نہیں دیکھا، لیکن دینداری کے ساتھ شروع ہی میں اس کے گھر والوں نے اس کے پروان چڑھانے کا کیا کیا؟ بندوبست کیا. ہاں، دونوں چیزیں ہوں. جیسے کالج کے اندر بہترین تعلیم بھی ہے، بہترین رہائش بھی ہے، بہترین کھانے پینے کا نظم بھی ہے، بہترین اور پرامن ماحول بھی ہے، تو نور نالا نور.
لیکن جب تقابل ہو تو ترجیح کس کو دی جائے؟ جو اصل معاملہ ہے، اصل معاملہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس جو سرمایہ ہے جوانی کا، بہت بڑا سرمایہ، اس کو ہم کھو رہے ہیں، اور ایسے انداز سے کھو رہے ہیں کہ ہم کو خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ مجلس کتنی بجے سٹارٹ ہوئی؟ 10 بجے۔ اس وقت 12:10 ہو گئے۔ اتنے میں ہم نے اپنی زندگی کا جو سرمایہ اللہ پاک نے ہم کو ملا تھا، اس میں سے 2 گھنٹے اور 10 منٹ کیا ہو گئے؟ کم ہو گئے۔ پتہ چلا میں نے جو یہ جملہ دہرایا، میں نے جو الفاظ بھی دہرائے، اتنے میں میری زندگی میں سے بھی اور آپ کی زندگی کے سرمایہ میں سے تھوڑا بہت کم ہو گیا۔ یہ جو میں نے دوسری بات کہی پھر کم ہو گیا، اور پتہ چلا نہیں۔ اسی کو کہا نا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ جب برف گر جاتی ہے اور پوری ہماری ریاست برف سے جو سفید وہ ہو جاتی ہے، ہر جگہ برف، اور جو ہی دھوپ نکل گئی برف پگھلنی شروع ہو گئی۔ یہ دھوپ تو اوپر سے پڑی اور پگھلنا کہاں سے شروع ہوگا؟ اوپر سے۔ ہر جگہ کیا نظر آ رہی ہے؟ برف ہی برف۔ لیکن 1-2 دن دھوپ کے بعد اچانک نظر اٹھائی، وہاں نام و نشان بھی، تو ظاہر بات ہے یہ برف ایک ساتھ پگھلی۔ اس کے پگھلنے میں 2-3-4 دن، ہفتہ لگ گیا، لیکن یہ پگھلی ایسی کہ پتہ نہیں چلا۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، کہ یہ حال ہے ہماری عمر کا، یہ برف کی طرح کم ہوتی جا رہی، چپ کے۔ کبھی برف پگھلنے کا کوئی اعلان ہوتا ہے؟ برف پگھلنے کی کوئی آواز ہوتی ہے؟ چپ کے رفتہ دم بدم۔ دم سانس کو کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے زندگی کے سانس متعین ہیں۔ اب وہ ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، کس کے لیے کتنا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن ہے طے۔ جو ہی ہم نے ایک سانس باہر کو نکالا، زندگی میں اضافہ ہو گیا کہ کم ہو گیا؟ اور اندر کو لے لیا، کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا۔ اسی لیے جو سالگرہ مناتے ہیں نا سالگرہ، اور خوشیاں مناتے ہیں، حالانکہ خوشی منانی، بھئی آدمی کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ جو میری زندگی کا 1 سال گزر گیا، آیا میرے لیے خوشی کا ہے یا غمی کا ہے؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، جو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جن کی توضیح القرآن ہے، اور اس وقت پورے عالم میں جو عظیم شخصیات ہیں، علمی، عملی اور دیگر اعتبارات سے، ان میں بہت بڑا مقام ہے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا۔ انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا لکھا ہے کہ حضرت 1 سال گزرنے کے بعد اپنی زندگی کا مرثیہ کہا کرتے تھے۔ مرثیہ کہ زندگی کا 1 سال گزر گیا، اب اپنی خامیوں پر آدمی کیا دوڑائے دے نس، کہ بھئی یہ 1 سال گزر گیا، 300 کتنے دن؟ 365 دن۔ اب 365 ضرب 5 کتنے ہو گئے؟ 5 نمازیں ہیں نا، تو پہلے حساب لگاؤ کہ بھئی 365 دن میں روزانہ کم از کم میری کتابی زندگی میں کتنی نمازیں دارج ہونی چاہیے؟ بعد میں حساب کر لینا، 365 ضرب 5۔ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ پوری ہوئی کہ نہیں۔ اس کے بعد روزانہ رب کائنات نے جو اس کا وقت متعین کیا ہے، جو رب کائنات نے نظام الاوقات بنایا ہے، جو اللہ پاک نے ٹائم ٹیبل بنایا ہے، اس نظام الاوقات کی میں نے رعایت بھی کی کہ اسکول جاتے ہو، کالج جاتے ہو، یونیورسٹی جاتے ہو، کوچنگ سینٹر جاتے ہو، بتاؤ ٹائم ٹیبل کی پوری رعایت ہوتی ہے کہ نہیں؟ رب کائنات نے یہ 365 دن گزارنے کے لیے جو ٹائم ٹیبل مقرر کیا تھا سال بھر کا، میں نے اس ٹائم ٹیبل کی رعایت کے ساتھ
یہ اتنی ساری نمازیں پڑھی کہ نہیں؟ ایک تو یہ اتنی پڑھی کہ نہیں، دوسرے وقت کی رعایت کے ساتھ پڑھی کہ نہیں، تیسرے پھر جماعت کی پابندی کے ساتھ پڑھی کہ نہیں، اور چوتھی کہ جس دھیان کے ساتھ پڑھنی چاہیے تھی. ایک ہے کمیت اور ایک ہے کیفیت. کمیت کا مطلب مقدار، 365 ضرب 5، اس کو کہتے ہیں کمیت، مقدار. ایک ہے کیفیت، جیسی ہونی چاہیے ایسے ہیں کہ نہیں. تو سالانہ آدمی اپنا محاسبہ کرے. تو میں نے نماز کی مثال دی، چونکہ سب سے پہلے جب ہم رب کائنات کی بارگاہ میں پیش ہوں گے سب سے پہلے کس چیز کو دیکھا جائے گا؟ نماز کو. وہاں نماز کی صرف مقدار کو نہیں دیکھا جائے گا، نماز کی مقدار کو دیکھنا طے شدہ ہے ہی، وہاں اس کے ٹائم ٹیبل کو بھی دیکھا جائے گا، وقت کے اندر پڑھی گئی کہ نہیں. میں اکثر ان دنوں مجلس میں یہ بات گزارش کی کہ اس سیلاب کی زد میں آ کر ہمارے بہت سارے بھائیوں کے بہت سارے اموال چلے گئے، لیکن جانوں کو اللہ پاک نے کیا کر لیا؟ محفوظ رکھا. اب اگر مال کے ساتھ جانیں بھی جاتی کتنا بڑا نقصان تھا کہ نہیں؟ اور تنہا اس آدمی کی جان نہیں، اس کے سارے گھر والوں کی جان بھی چلی جاتی، کتنا بڑا بظاہر نقصان ہوتا. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے نماز عصر وقت سے ٹال کر پڑھ لی، چھوڑا نہیں نماز کو، روزانہ اس کی عادت نہیں، کسی ایک دن جان بوجھ کر نماز عصر کو اور بعض روایت میں کسی بھی نماز کو وقت سے ٹال کر پڑھا، کأنما وطر مالہ و اہلہ، گویا کہ اس کا مال بھی تباہ برباد ہو گیا اور اس کے اہل و عیال بھی تباہ برباد ہو گئے. ایک نماز کو وقت سے ٹال کر پڑھنے کا اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا خسارہ ہے. تو سال کے بعد آدمی نمازوں کے اعتبار سے سوچے کہ اس سال میں میری کتاب زندگی میں کم از کم 365 ضرب 5 اتنی نمازیں جمع ہو گئی. اس پورے سال میں میری کتابی زندگی میں کتنی تلاوت جمع ہو گئی. اس پورے سال میں میری کتابی زندگی میں کتنا اللہ کا ذکر میں نے جمع کیا. اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے، اسی لیے اللہ پاک نے اور عبادات کا حکم تو دیا، لیکن کثرت کا لفظ اللہ پاک نے ذکر اللہ کے لیے فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا، اے ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو. تو سوچے سال بھر کے بعد کہ یار میری کتابی زندگی میں اس سال 365 دنوں میں ذکر اللہ کا کتنا سرمایہ جمع ہو گیا. جیسے میں نے شروع میں کہا نا، کچھ کھونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کچھ اب دکان کا ماہانہ یا سالانہ حساب ہوتا ہے یا نہیں کہ اتنا لگایا تھا شروع سال میں، اب سال کا اخیر ہے، ذرا اس کو ایک نظر ماروں کہ مال کتنا جمع ہے اور باہر کتنا پیسہ ہے اور باہر کا کتنا قرضہ ہے اور نقدی صورت کے اندر کتنی رقم موجود ہے. سال کے بھر کے بعد حساب ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو زندگی کا حساب کیوں نہیں کرے گا بندہ؟ تو سال بھر میں میرے کھاتے میں، حالانکہ آپ کے دکان کے کھاتے کو ہر کوئی تھوڑا ہی دیکھے گا، ہاں انکم ٹیکس والوں کا ذرا ڈر رہتا ہے، وہ تو انکم ٹیکس والے ادھر سے بھاگنے کی صورتیں بھی بتاتے ہیں کہ نہیں. اس نے بہت سارے دکاندار، مجھے تو معلوم نہیں، لیکن سننے میں آتا ہے کہ ان کے کھاتے دو ہوتے ہیں الگ. ایک کھاتا تو کن کو دکھلانے کے لیے؟ انکم ٹیکس والوں کے لیے، اور ایک کھاتا ذاتی حساب رکھنے کے لیے. وہاں تو چلے گا یہ، لیکن رب کائنات کے یہاں تو کھاتا لکھنے والے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ہے کہ نہیں؟ وہ کھاتا بنا رہے ہیں. تو کتنا ذکر جمع کیا، کتنی دعا کا سرمایہ.
دعا جو ہے نا بہت بڑی عبادت ہے. دعا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز. اور ایک حدیث میں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی العبادت ہے، دعا ہی. اسی لیے جیسے نماز غیر اللہ کے لیے پڑھنا جائز ہے نہیں، مانگنا اور دعا کرنا یہ بھی کس کے شایع نشان ہے. اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہنی ہو تو کس سے چاہو؟ اللہ ہی سے چاہو. حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ کی اوراد فتحیہ ہم پڑھتے ہیں روز. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ جو آپ دیں اس کو کوئی روکنے والا اور جو آپ نہ دیں اس کا کوئی دینے والا. ہاں، مکمل نفع اور نقصان کا مکمل اختیار صرف اور صرف کس کو ہے؟ ایک وحدہ لا شریک کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی وحدہ لا شریک ماننا ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی خدائے وحدہ لا شریک کو وحدہ لا شریک ماننا ایمان کا حصہ ہے. شرک کفر کے علم بردار امت کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں. بزرگان دین اولیاء کرام رحمہم اللہ کے مقدس ناموں پر، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ان کے گھر کی دکانیں چلتی. کبھی ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ان اولیاء کرام، ان بزرگان دین کی جو تعلیمات ان کی کتابوں میں موجود ہے، وہ بزرگان دین کہ وہ تعلیمات امت کے سامنے پیش کرنے کی کبھی جرات کریں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے اگر صحیح بات امت تک پہنچ گئی، ہماری چلنے والی دکانوں میں جو آمدنیاں ہیں وہ آمدنی کا سلسلہ کیا ہوگا؟ بند ہوگا. اسی لیے اسلام دشمن قوتوں کی شہ پر دین کے صحیح علمبرداروں کو، علماء ربانیین اور علماء حق سے بدزن کرنے کے لیے مختلف قسم کے پروپیگنڈے کرنے کو انہوں نے اپنی زندگی کا گویا کہ مشن بنا رکھا. امت کے درمیان انتشار کرنا، امت کے درمیان افتراق، اس کو انہوں نے اپنا مشن بنا رکھا. قرآن نے صاف ارشاد فرمایا کہ دو طرح کے لوگوں کی طرح مت بننا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. سزا کیا ملی؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو ان کی جانوں سے ہی بے خبر کر دیا، وہ اپنے نفع و نقصان کو بھول گئے. اور دوسرا کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، مت ہو جاؤ ان لوگوں کے طرح جو امت کے درمیان انتشار پھیلاتے. اس لیے ہر طرح کے انتشار پسند لوگوں سے ہوشیار ہونا امت، خصوصاً امت کے جوانوں کی ذمہ داری ہے. امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم، تمام انبیاء، صحابہ، بزرگان دین، اولیاء کرام، سب کے سب
توحید کے عظیم علم بردار تھے، عظیم علم بردار، جبکہ ان کے نام پر اپنی دکانوں کو چلانے والے توحید کے علم بردار بننے کے بجائے شرک اور بدعات کے علم بردار بن کر امت کے درمیان انتشار پھیلانے کا بدترین کارنامہ انجام دیتے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہاں غلط سلط طریقوں سے حق اور باطل کے درمیان حق کو باطل بنا کر اور باطل کو حق بنا کر پیش کر کے چند لوگوں کو بدزن کرنا آسان ہے، لیکن جب خدائی وحدہ لا شریک کا دربار لگے گا، جس کے بارے میں رب کائنات کا ارشاد ہے یوم تبلی السرائر، رازہائے بستہ کھل جائیں گے، اس دن کو بھی ذرا اپنے سامنے رکھ کر ایمان والے بندے کو زندگی گزارنی چاہیے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا دعا، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ یاد رکھیے عقیدہ جو ہے، عقیدہ یہ بنیاد ہے، اور عقیدے کو کسی قصے اور کہانی کے ذریعے، کسی واقعے کے ذریعے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ہے فضیلت کی چیز، ایک ہے ترغیبی چیز، ایک ہے ترہیبی چیز، وہاں قصص اور واقعات کا بیان کرنا ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک عقیدے کا مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ ہو، وہاں واقعات قصے سے کام نہیں چلے گا۔ مثلا نفع اور نقصان کا مکمل مالک کون ہے؟ اللہ۔ صاف اعلان کیا اللہ پاک نے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں مالک ہوں اپنے بارے میں بھی کسی طرح کے نفع اور، کون فرما رہے ہیں؟ اللہ پاک اعلان کروا رہے ہیں کہ ان کے ذریعے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کا واضح اعلان ہے قل، اے پیغمبر قل لا اقول لکم انی عندی خزائن اللہ، سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے اعلان کروا لیا پیغمبر علیہ السلام قرآن پاک میں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں۔ کن سے کہلوایا جا رہا ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد عربی۔ اب جو قرآن یہ کہتا ہے قل لا اقول لکم عندی میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور آگے کیا کہنا ولا اعلم الغیب، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ یہ کوئی حدیث نہیں، مطلب ضعیف حدیث ہو فلاں ہو بعد میں حدیث کے بارے میں، حالانکہ پیغمبر علیہ السلام کا ہر ارشاد حق ہے، البتہ حدیث میں درجات، کوئی حدیث متواتر ہے، کوئی حدیث صحیح ہے، کوئی حدیث ضعیف ہے، کوئی حدیث خبر مشہور ہے، کوئی حدیث جو ہے خبر واحد ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن قرآن کے بارے میں تو یہ چیزیں نہیں۔ قرآن صاف کہتا ہے ولا اعلم الغیب، میں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کیا ہوں؟ فرشتہ ہوں۔ اور قرآن ہی کا اعلان ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ صاف کس قدر ظالم ہیں، کس قدر مجرم ہیں، کس قدر مشرک ہیں وہ لوگ جو رب کائنات کے ان واضح الفاظ کے باوجود امت کو گمراہ کرنے کا بدترین کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ صاف اعلان
قرآن کی آیات علمی اصطلاح ہے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ. ایک ہے ظنی الثبوت، ظنی الدلالہ. پیغمبر علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں ان میں قطعی الثبوت ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے فرق ہے. یعنی کوئی ایسی حدیث ہے اس کے کتاب والے سے لے کر صاحب کتاب پیغمبر علیہ السلام تک روایت کرنے والا ہر محدث، ہر راوی بہترین قوت حافظہ والا، بہترین دھیانت والا، سب کچھ اوصاف اس کے اندر ہیں. اس نے ہم تک ایک حدیث پہنچا دی. میں یہاں بات کر رہا ہوں